خطبے میں جو آیت قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انس و جن کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا پیدا کیا اور جنات کو کس چیز سے پیدا کیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا بچتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، جو اصل میں سیاہ گارے کا بنا ہوا تھا۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور جان کو، جن کو ہم نے پیدا کیا بغیر دھوئیں والی آنکھ سے، بغیر دھوئیں والی آنکھ سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اس کا ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، اے فرشتوں، میں انسان پیدا کرنے لگا ہوں من صلصال من حمأ مسنون، بچتی ہوئی مٹی سے جو اصل میں سیاہ گارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سب سے پہلے فرمائی، ان کی پیدائش، ان کی بناوٹ، ان کی ساخت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی مٹی لی اور لینے کے بعد اس میں پانی ملایا، جس طرح گارا بنایا جاتا ہے، بنانے کے بعد اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، اور وہ رکھنے کے بعد اس میں بو پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کی شکل بنائی۔ پانی اور مٹی، چار چیزیں انسان جس سے بنا ہے، آگ، مٹی، ہوا، پانی، یہ چاروں چیزیں کسی نہ کسی زاویے سے انسان کی بناوٹ پہ ٹچ ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بچتی ہوئی مٹی سے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں ایک مٹکا والا ہوتا ہے، گلک بیچتا ہے، پودا رکھنے کے لیے جو گلک ہوتا ہے، گملہ، اب آپ دیکھتے ہیں اس کو مٹی سے، پانی سے مکس کر کے وہ پھر ایک شکل بنا کر وہ رکھتے ہیں، اور بعض پہ آپ لکڑی بھی ماریں گے تو اس پر آواز آئے گی، ٹک ٹک کی آوازیں آئے گی، یا اس کی الگ آواز آتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق سے پہلے اس کی بناوٹ کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو ہم نے بنایا تو ایک مشت مٹی لی اور اس پہ پانی ملایا اور گارا بنا کر اس کو ہم نے ویسی چھوڑ دیا۔ جب وہ سیاہ گارا بن گیا جس میں آواز آنے لگی، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل بنائی۔ اور جنات کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، بغیر دھوئیں والی آنکھ سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ ابھی آپ چولہا جلاتے ہیں تو وہاں آگ تو جلتی ہے لیکن دھواں نظر نہیں آتا، تو اسی طرح کا کوئی آگ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے ذریعے فرمایا کہ جنات کی تخلیق فرمائی۔ اور یہ جنات جو ہے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھا، یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے
جنات آباد تھے، ملائک فرشتے اور جنات. اور جنات اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، باقاعدہ اس کا فرشتوں میں بڑا مقام تھا. اسے طاؤوس الملائکہ کہا جاتا تھا. روئے زمین پر کوئی زمین، کوئی خطہ، کوئی جگہ اس نے چھوڑی نہیں عبادت پر. ہر جگہ پر اس نے سجدہ کیا ہے، اتنی زیادہ عبادت کرنے والا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اب اللہ تعالیٰ مزید آگے ذکر فرما رہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب ہم نے ٹھیک انداز میں انسان کی تخلیق فرما چکے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص معزز اکرام کے ساتھ اس کے اندر روح ڈالی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. سب کو کہا کہ سجدہ کرو. اب سب سے مراد اس وقت جو فرشتے تھے، جنات تھے، اور اس کے اندر ابلیس وہی جنات میں بڑا تھا. فرمایا کہ سب سجدہ کرو. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. سارے فرشتے حکم الہی بجا لاتے ہوئے اور انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے انکار کیا. ابا ان یکون مع الساجدین، میں کیوں سجدہ کروں؟ یہاں سے حسد کی چنگاری بڑھنے لگی. شیطان یہ چاہتا تھا کہ مجھے مقام اور مرتبہ ملے. آج اتنی عبادت کے بعد وہ مقام، وہ شرف، وہ عزت، وہ احترام مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ میں اس کو کیوں سجدہ کروں جس کو مٹی کے ساتھ بنایا گیا ہے؟ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا؟ تو سجدہ کرنے والوں میں سے کیوں نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. جس کو آپ نے بچتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو سیاہ گارے سے بنا ہوا ہے، بھلا اس کو میں سجدہ کروں؟ شیطان میں اکڑ آ گئی، غرور آ گیا، تکبر آ گیا. قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں بہتر ہوں اس سے. شیطان اللہ سے مباحثہ کرنے لگا، بحث کرنے لگا. اللہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. آگ افضل ہے مٹی سے. مٹی آپ پھینکو تو نیچے پڑ جائے، آگ آپ جلاؤ تو اوپر کی طرف بھڑکے. تو آگ تو اوپر ہونے والی چیز ہے، مٹی نیچے ہونے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا. دے سکتے تھے اللہ. بعد کے زمانے میں آپ دیکھیں اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے مناظر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 100 دلیلیں دیے. 100 دلیل مٹی افضل ہے آگ سے. لوگ گھر بناتے ہیں، دیگر چیزیں بناتے ہیں، ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں، رہائش کی جگہ بناتے ہیں. چولہا تک مٹی کیا بنایا جاتا ہے. کافی انہوں نے فارمولے بنائے، تقریباً 100 کے قریب دلائل دیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. بعد کے زمانے کے اللہ کا ایک بندہ مٹی پر 100 دلیل دے سکتا ہے، وہ خداوند عالم کیا ابلیس کے سامنے ایک بھی دلیل نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا. مجھے آپ کو پیغام ہے کہ جاہلوں سے بحث نہیں کرو. کسی ان پڑھ سے، جاہل سے جو آپ سے بحث کر رہا ہے بلا وجہ، آپ اس کو بحث پہ نہ پڑے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا مخاطب پڑ جائے کسی جاہل کے ساتھ، اور وہ ناسمجھ ایسا ناسمجھ ہے کہ آپ کے سمجھانے سے بھی وہ ناسمجھ بنا ہوا ہے، اس کی ناسمجھ آپ کی ناسمجھی پر دلیل بن رہا ہے. آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سورج ہے، اور وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ سورج نہیں، یہ چاند ہے. اب آپ بتائیں ایسے جاہل کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس سے کہو کہ کلام نہیں ہے، سلام ہے، سلام کرو اور پتلی گلی سے نکل جاؤ.
یہ اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں کہ شیطان سے اللہ نے بحث و مباحثہ نہیں کیا. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اللہ نے دو جملے فرمائے, مردود دفع ہو جائے یہاں سے, جنت سے نکل جا اور قیامت کی صبح تک تجھ پر میری لعنت برسے. یہ حکم الہی سے عدولی کا نتیجہ تھا, اللہ کے حکم کی نافرمانی اور بغاوت کا نتیجہ تھا. صرف نافرمانی نہیں ہے, ایک یہ کہ نہیں ماننا, ایک بغاوت ہے. نہ مان کے مزید بحث و مباحثہ کرنا, نہ مان کر مزید اس پر بغاوت پر اتر آنا, یہ فرمایا کہ شیطان کا کام تھا. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. پھر آگے شیطان کہنے لگا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. شیطان کو اتنا پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غصے میں بھی ہوتا ہے تب بھی نوازتا ہے, اللہ غصے میں بھی ہوتا ہے تب بھی اس کا رحمت جوش مار رہا ہوتا ہے, اللہ غصے میں بھی ہوتا ہے تب بھی بندے کو دیتا ہے. اتنی اس کو معرفت حاصل تھی, اتنا اس کو اللہ کا قرب حاصل تھا کہ اب بھی جب اللہ غصے میں ہے تب بھی اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے ایک وقت تک مہلت دے دے. مہلت دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کو راضی نہیں کرے گا, اس کا کچھ اور مقصد ہے. اللہ نے فرما دیا قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ایک وقت معلوم تک تجھے مہلت دی گئی, چھوٹ دی گئی. اب سوال ہوتا ہے شیطان مرتا یا نہیں مرتا؟ تو شیطان کو موت نہیں آئے گی, وہ مرے گا نہیں. اس کی موت ہوگی نفخہ اولا میں, جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی سور پھونکیں گے, جس پر انسان ہو, جنات ہو, فرشتے ہو, کائنات میں کوئی بھی ذرہ ہو, وہ زندہ نہیں بچے گا. ہر ایک پر موت طاری ہوگی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. یہ پہلی سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام, سب مریں گے. اس وقت فرشتے جو جنات ہوں گے اس پر بھی موت آئے گی, اس پر بھی موت آئے گی. پھر اس کے بعد دوسرا جب سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام, جس کو نفخہ ثانی کہا جاتا ہے, اس پر سارے زندہ ہوں گے اور اٹھیں گے. تو یہ جو نفخہ اولا اور ثانیہ ہے, دو سور کے درمیان جو فاصلہ ہے تقریباً 40 سال تک سارے ایسے پڑے ہوں گے, موت پر, موت کے آغوش میں ہوں گے, انسان ہو, جنات ہو, فرشتے ہو. تو شیطان کو اس وقت موت آئے گی نفخہ اولا سے نفخہ ثانیہ تک. تو اللہ نے فرمایا تمہیں مہلت ہے. وہ آنے کے بعد کرے گا کیا؟ آگے اللہ سے کہہ رہا ہے قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. میں سب کے سب کو گمراہ کروں گا, ان کو ایسی شکلیں بنا کر, ایسا خوبصورت دین بنا کر پیش کروں گا. وہ کہے گا کہ بھائی یہی دین ہے, یہی سب کچھ ہے. دنیا میں خوشنما نہیں کرے گا. دنیا دار تو دنیا کے پیچھے پڑیں گے, لیکن دینی ذہن رکھنے والا وہ بھی یہ سوچے گا یار یہ کر لیا تو کیا ہوا, یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے. اذان ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پر, کبھی آپ نے اذان سنی ہوگی, اذان ختم ہے لا الہ الا اللہ پر. اب کوئی ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لے, دوسرا آگے اس کو کہے کہ بھائی آپ محمد الرسول اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں, کہے گا کہ میں کوئی گالی دے رہا ہوں, برا والا کہہ رہا ہوں, کوئی غلط بات ہے. اب آپ بھی چپ ہو جائیں گے, یار بات تو صحیح کر رہا ہے. آپ برا والا کہہ رہے ہیں اس ذات پیغمبر کو جس ذات پیغمبر نے اذان کی تعلیم سکھائی ہے اور بتائی ہے. اس نبی نے لا الہ الا اللہ پر بریک لگائی ہے, آپ نے بھی بریک لگانی ہے, ورنہ آپ کی گاڑی کلٹی.
اذان سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، 4 رکعت کوئی ملا لے کہ ہم تو ظہر میں 4 پڑھتے ہیں، عصر میں بھی 4 فرض پڑھتے ہیں، عشاء میں بھی 4 پڑھتے ہیں، تو مغرب میں 3 رکعت بہت پڑھ لی، آج 4 رکعت فرض پڑھیں گے، ہمیں نیکی کا بڑا شوق ہو رہا ہے۔ بتانے والا، روکنے والا اسے روکتا ہے کہ بھائی 4 رکعت نہیں ہے، 3 رکعت ہے فرض۔ وہ کہے گا میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں نا، 1 رکعت بڑھا دی تو کیا ہوا؟ میں اس میں کوئی گناہ تو، گالی تو نہیں دے رہا ہوں، میں تو اللہ پاک کی، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اب آپ نے وہاں کہنا ہوگا آپ غلط کر رہے ہیں۔ جس پیغمبر نے ساری زندگی مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھائی ہے، اس نبی کی تعلیم پر آپ خیانت کر رہے ہو، اس نبی کی تعلیم پر آپ بلڈوزر چلا رہے ہو۔ بیت اللہ کا طواف ہے، چکر ہے، یہ جناب آتا ہے میں 10 پورے کروں گا، اب اسے ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ دیگر عبادات ہے جس پر تفصیل اگر ہم کرتے چلے جائے تو ایک وقت چاہیے۔ تو بات یہی ہے کہ یہ شیطان کا پڑھایا ہوا سبق ہے، پٹی ہے۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں گمراہ کر رہوں گا، بھٹکا کر رہوں گا ایک ایک بندے کو تیرا، اور مزین کر کے دین ان کے سامنے بے دینی کو پیش کروں گا دین بنا کر۔ کیا حرج ہو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی گالی تھوڑی دے رہے، یہی ٹکڑا ہم نے لگایا، کون سا ہم گالی دے رہے، کیا حرج ہے، کیا مذائقہ ہے؟ اب آپ کہیں گے مکہ اور مدینے میں اذان کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ کائنات کو چلانے والا ہے کون؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی صدا یہیں سے لگے گی، لا الہ الا اللہ پر بریک ہے، آگے پیچھے درمیان میں کوئی کلمات نکالے اور لگائے وہ پیغمبر کی تعلیمات کے موافق نہیں، مخالف ہے۔ کوئی درمیان میں بڑھا دیتا ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ، بس کافی، یہی اذان ہمیں ملی ہے احادیث کی کتابوں میں۔ واشہدو ان امیر المؤمنین و امام المتقین و خلیفہ بلا فصل، بہت جملے لگا دیتا ہے۔ ایک کلمہ دیکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس کافی۔ دوسرا کلمہ آپ پڑھ لیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر چھٹا کلمہ پڑھ لیں۔ لیکن یہ کون سا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی الولی اللہ وصی الرسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، یہ 5 جزوں والا مسلمانوں کا کلمہ تو نہیں ہے، مسلمانوں کا کلمہ صرف 2 جزوں والا کلمہ ہے۔ تو یہ بڑھانا اور کم زیادہ کرنا یہ شیطانی پٹی ہے۔ قال ربی بما اغویتنی، یہ اللہ سے چیلنج کر رہا ہے، شیطان بحث و مباحثہ کر رہا ہے، ابھی بس نہیں ہوئی اس کی باتیں۔ لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کروں گا، شیطان کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین، قال ھذا صراط علی مستقیم، تیرا نیک بندہ ہوگا اس کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کن کن واقعات کو ہم رکھیں، قصہ مختصر ہوتا ہے اور وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے جا رہے، شیطان کو موقع ملا، اور شیطان ایسے وقت میں اصل مسلمان کے پاس آتا ہے، اصل مسلمان جو اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے والا، پیغمبر کی عشق و محبت میں چکنا چور ہونے والا شخص، ایسے شخص کے پاس آتا ہے شیطان، اور جان توڑ کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ راہ راست سے ہٹ جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا شیطان، آنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ تم اللہ تعالیٰ کو کیسے مانتے ہو، کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ ہے، کیسے ہے، دلیل دو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے دور کے مناظر تھے۔ شیطان نے یہ بھی کہا تم بڑے مناظر ہیں، تم بڑے بحث و مباحثہ کرتے ہو، لوگوں کو چیلنج کرتے ہو، میرے سوال کا جواب دو، اللہ تعالیٰ کیسے ہے، دلیل دو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی دلیل قائم کی، شیطان نے اپنے علم سے اس کو توڑا،
پھر امام فخر الدین رازی نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی توڑا۔ تیسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی 100 دلیلیں دی۔ شیطان ایک کے بعد ایک دلیل کو اپنے علم کی بنیاد پہ توڑ رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کے جو پیر و مرشد تھے حضرت حافظ نجم الدین کبرا، وہ قریب دور سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظارہ دکھانا تھا، کشف کے سارے پردے ہٹ گئے اور انہوں نے اپنے اس بزرگ کو پیر و مرشد کو قریب دیکھا تو نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے فخر الدین، کہتا کیوں نہیں ہے اس کو کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے وجود پر میں تمہیں دوں، بس اللہ بغیر دلیل کے کائنات کو سنبھال رہا ہے، اللہ بغیر دلیل کے اس کائنات پہ موجود ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایسے بندوں کو فرمایا گمراہ نہیں کر سکتے، الا عبادک منہم المخلصین، قال ھذا صراط علی مستقیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی جگہ میں آگے چلتے ہوئے فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ تیرا زور کسی پر نہیں چلے گا جو میرے خاص بندے، میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی قبضہ، کوئی قابو، کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی۔ ہاں جو تیرے پیروکار ہوں گے وہ بے شک تیرے پیروکار ہیں، وہ تیرے ساتھ ہی پھر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ فرمائے الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین۔ اور یاد رکھنا جہنم میں داخل کرنا پھر میرا بھی وعدہ ہے، جو تیرے پیروکار ہوں گے وہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ اللہ فرما رہے جہنم کے 7 طبقات ہیں، جہنم ہے، جحیم ہے، سعیر ہے، سقر ہے، لظا ہے، حطمہ ہے، حاویہ ہے۔ 7 جہنم کے طبقات ہیں، 7 طبقات۔ اب جس طرح جنت کے 100 درجات ہیں، 100 درجات میں جو 8 جو ہے جنت کے خاص مشہور طبقات ہیں، جیسے جنت الفردوس وہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، اسی طرح جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ ان 7 طبقات کے علاوہ بھی ہے، جیسے ویل کا لفظ آتا ہے، ویل یہ جہنم کا بہت خطرناک ہے، جس میں جہنم والے بھی پناہ مانگے اس طبقے سے۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ویل کن لوگوں کو کہا، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے فرمایا ویل جیسا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ دوسری جگہ فرما رہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، چغل خوری کرنے والے اور تانا بازی کرنے والے یہ بھی تباہ و برباد ہو کر رہیں گے۔ چغل خوری، اس پر میں کئی مرتبہ واقعہ سنا چکا ہوں کہ ایک غلام کو قدیم زمانے میں فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ میں لایا گیا تو خریدنے والا آیا تو اس نے کہا کہ اس کے اندر کوئی برائی تو نہیں ہے، کہا کہ نہیں سب اچھائی، اس کے اندر صرف ایک بری چیز ہے، اس کے اندر یہ چغل خوری کرتا ہے۔ اس نے سمجھا ہلکی پھلکی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چغل خوری کرے گا تو دیکھ لیں گے۔ غلام خرید کر وہ گل لے گیا۔ چند دن کے بعد اس کی شرارت شروع ہوئی اور اس نے پہلے اس کی بیوی کے پاس گیا جس آقا نے غلام خریدا تھا اور اس کو کہا کہ تمہارے جو شوہر ہے اس کی نظر اب ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ کسی اور چکر میں پھنسا ہوا ہے اور قریب ہے کہ وہ تمہیں مار دے گا۔ یہ کہنے کے بعد بیوی کو کہا کہ ایک صورت ہے تم بچنے کے لیے، تمہیں کہا کسی استرا وغیرہ سے اس کی داڑھی کے بال کاٹ کے لے آنا، پھر میں علاج کروں گا، دم وغیرہ کروں گا۔ یہاں یہ اسی دن شوہر کے پاس آقا کے پاس چلا گیا اور کہا کہ تمہاری بیوی کی اب نیت ٹھیک نہیں ہے، دیکھ لینا جلد تمہارے خلاف فیصلہ ہونے والا ہے، وہ تمہیں قتل کرنے کے در پہ ہے، آج رات تم سونا نہیں، بس دیکھ لینا، وہ اپنے ہاتھ سے تمہیں قتل کرے گی۔ اس نے کہا کہ ذرا دیکھ لیتے، میری بیوی مجھے قتل کرے گی، وہ سویا نہیں،
ویسے ہی ناٹکی سویا لیٹا تو بیوی کو تو اس نے سبق پہلے پڑھایا ہوا تھا کہ اس کے بال کاٹ کے تم نے لے کر آنا ہے. وہ بال کاٹنے کے لیے اٹھی تھی آدھی رات. یہاں شوہر نے بھی وہ بات سن لی جو غلام نے کہا تھا کہ یہ تمہیں قتل کرے گی، اور اس کے ہاتھ میں استرا موجود ہے، بلیڈ اور کینچی موجود ہے. اس نے اس طرح سے اس بیوی کے گردن کو قلم کر دیا. اب آپ دیکھیں ایک چغل خوری ہے، ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، ادھر کی بات ادھر کی بات. یہ پہلے عورتوں میں یہ خصلتیں تھی، عورتوں میں اب بھی ہے. ان کے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی جرت نہیں ہے، بس ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر. لیکن اب مردوں میں بھی یہ بری عادت آ چکی ہے، بری عادت. وہ جائیں گے ہوٹلوں میں بیٹھیں گے، ادھر کی بات شروع کریں گے اور چغل خوریاں کریں گے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی دل آزاری کریں گے. اس نے فلاں یہ کام کیا، فلاں یہ کام کیا، فلاں نے یہ کام. بھئی آپ کیوں بلا وجہ چغل خوری کر رہے ہو؟ کیوں بلا وجہ غیبتیں کر کے اپنی نیکیاں جو اللہ کے ہاں قبول شدہ نیکیاں ہیں وہ اس کو دے رہو اور تباہ برباد کر رہے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کسی نے کہا حضرت وہ فلاں بندہ جو ہے آپ کی غیبتیں کرتا ہے. حضرت نے تھیلی اشرفیہ بھر کے کہا کہ یہ دے آؤ اسے. کہا حضرت وہ غیبت کر رہا ہے، آپ کی برائی کر رہا ہے اور آپ اسے ہدیہ پیش کر رہے ہیں اشرفیہ پیسے. کہا کہ ہاں وہ اپنی نیک مقبول نیکیاں مجھے دے رہا ہے اور میری برائیاں وہ اپنے کھاتے لگا رہا ہے، اسی لیے میں اس کو تحفہ اور ہدیہ پر گفٹ پیش کر رہا ہوں. تو یہ شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ 7 طبقات جہنم میں ہوں گے اور لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. اور جہنم کے جو 7 درجات ہیں، 7 طبقات ہیں، 7 دروازے، فرمائیں کہ ان طبقات میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیروکاروں کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے. یعنی شیطان کے پیروکار جو شیطان کے پیچھے چلنے والے، شیطان کے کام کرنے والے اعلی کار، فرمائے ان کے اندر بھی یہ خصلتیں، یہ بری خصلتیں موجود ہوگی. تو کوئی جہیم میں ہوگا، کوئی جہنم میں ہوگا، کوئی سقر میں ہوگا، کوئی سعیر میں ہوگا، کوئی لظا میں ہوگا، کوئی حطمہ میں ہوگا، کوئی حاویہ جیسے ٹھکانے میں ہوگا. یعنی کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہوگا، کوئی اسی طریقے سے چغل خوری کر رہا ہوگا، کوئی اسی طریقے سے دیگر اور بیماریوں کے اندر مبتلا ہوگا. فرمائیں کہ اب یہ ساری بیماریوں کے اندر جو مبتلا ہے تو شیطان اپنے پیروکاروں کے ساتھ اسی طرح لے کر جہنم میں جائے گا. تو شیطانوں سے حفاظت ہو. کم سے کم میں نے بتلایا تھا پچھلے جمعے بھی آیت الکرسی کا ورد ہو 3 مرتبہ 50 مرتبہ. ہمارے شیخی و سندی حضرت مولانا مفتی زرول خان صاحب رحمہ اللہ پر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی آشکارا فرمایا تھا. پورے قرآن کریم آپ اٹھائیے، ایک آیت نکالیے جس پر اللہ تعالیٰ کے اتنے صفاتی نام موجود ہو، وہ صرف آیت الکرسی کے اندر ہے. 18 علوم 18 صفاتی نام اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر جمع فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، حی ہے، ہمیشہ زندہ ہے، قیوم ہے اور قائم رہے گا. اس پر کبھی زوال اور کبھی فنائیت نہیں آئے گی، ساری کائنات فنا ہو جائے گی. یہ 18 کے نام صفاتی اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں آیت الکرسی کے اندر. اب ہم میں سے کوئی بھی آیت الکرسی کا اہتمام ہی نہیں کرتا. ساری فضیلتیں اس کے اندر، ساری برکات اس کے اندر ہے. ایک ٹرین میں جا رہا تھا، اس کی آیت الکرسی کا بڑا ورد تھا اور وہ رات سو گیا، ٹرین کا لمبا سفر تھا. آدھی رات اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ درخت کے ایک ٹہنی پہ لیٹا ہوا ہے، اس کا جو تختہ اڑتا ہوا گیا وہ وہاں پر ٹہنی پہ لٹکا ہوا ہے اور نیچے تیتر بتر ہے، کسی کے پاؤں کٹے، کسی کے بازو کٹے، کسی کے سر اور دھڑ کٹے. کوئی چیخ و پکار رہا ہے، ٹرین حادثہ ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں. آیت الکرسی کا ورد اور اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جان کی حفاظت کی ہے. جان کی حفاظت، مال کی حفاظت. آپ پڑھیں گے پڑوسی کی حفاظت ہوگی آیت الکرسی. لیکن ایک دو دفعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا. ہمارے شیخی وسندی حضرت مولانا مفتی زرول خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے 1 کپ چائے تو 1 چمچ چینی ڈالنے سے بھی آپ پی سکتے ہیں، یعنی میٹھی ہو جائے گی. لیکن اگر پورا برتن ہے تو وہاں پر 1 چمچ ڈالنے سے کام نہیں چلے گا، کم سے کم آدھا کپ آپ نے چینی ڈالنی ہوگی. تو
تو جتنا آپ نے برتن کو دیکھنا ہے اسی حساب سے چینی ڈالنی ہے. جتنا آپ پریشان ہیں اتنا زیادہ فرمایا آیت الکرسی کا ورد ہوگا, تب آپ اس کے اثرات اور برکات اپنے سامنے دیکھیں گے. اور شیطان نے خود بخاری شریف کی حدیث ہے نبی علیہ السلام سے یہ پیغام پہنچایا تھا, جہاں آیت الکرسی کا ورد ہوگا ہم وہاں پر نہیں مار سکتے. آیت الکرسی کا ورد شیطان وہاں پر مار ہی نہیں سکتا. کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ, آپ دیکھیں صحابہ کیسی ورد کیا کرتے تھے. ایک نے کہا کہ یہ ورد کچھ نہیں ہے. ہم نے کہا نبی علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی ہے. کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے لولا کلمات اقولهن لجعلتنی الحمار یہودا, اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے زور پہ گدھا بنا دیتے. وہ آگے کلمات لکھیں, اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلھا ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. یہ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں یہ پڑھتا ہوں ورنہ یہودی مجھے جادو کے زور پہ گدھا بنا دیتے, یعنی عقل کو وہ مایوف کر دیتے, پھیر دیتے. تو ان کلمات کا ورد اپنوں میں, بچوں میں, نہیں تو کم از کم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, اس پر پورا جمعہ پچھلا بیان ہوا ہے. کم سے کم یہ وظیفہ, یہ صورتیں تو ہر گھر پہ ہر شخص کو آنا چاہیے اور اس کا ورد ہونا چاہیے. تو شیطانی طاقت اور جناتی طاقت کچھ بھی انسان کے سامنے نہیں ہے. یہ مٹھی پہ زیر و زبر ہو کر آگ اور فوارے اور یہ خش و خاشات بن کے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے متقین کی تعریف فرمائی, ان المتقین فی جنات و عیون, یہ چشموں میں ہوں گے, باغات میں ہوں گے متقین لوگ جو اللہ کے احکامات کو ڈرتے ہوئے پورا کرتے ہیں. ادخلوها بسلام آمنین, اللہ فرما رہے کہ ان کو ہم کہیں گے سلامتی کے ساتھ جنت پہ امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ. لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین, اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ان سے کہا جائے گا اب کوئی تھکاوٹ نہیں ہے, دنیا میں تم نے بہت کام کر لیے, اب آؤ آرام ہی آرام کرو, کوئی تھکاوٹ نہیں ہے اور کوئی دوبارہ جنت سے تمہیں نکالنا بھی نہیں ہے, یہیں پر ہمیشہ ہمیشہ رہو. پھر آگے اللہ فرما رہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. بہت پیارا جملہ ہے. عربی لوگ اور ذوق والے جو فصاحت و بلاغت کو جانتے ہیں اور قرآن کے اسرار اور رموز کو جانتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کلمات کے اندر, آیت کے اندر اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. نبی عبادی, میرے بندوں کو خبر دے دو, انی انا الغفور الرحیم. اللہ اتنا بھی کہہ دیتا انا الغفور الرحیم کافی تھا. عربی گرامر اور ترجمہ پورا ہے کہ میں معاف کرنے والا بڑا مہربان ہوں, لیکن اللہ فرما رہے ہیں انی, بے شک میں, انل, میں ہی, غفور, معاف کرنے والا, رحیم اور مہربان ہوں. یعنی اللہ فرما رہے ہیں میں ہی تو مہربان ہوں, میں ہی تو تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. ہم درگزر کرنے والے نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے نہیں ہیں. انسان کسی کی غلطی پکڑ لے تو موت تک اور قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. مخلوق کے گناہ کو بخشنے والا نہیں, وہ خالق کے کائنات ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا, اس کی محبت اس سے بھی زیادہ, وہ محبت دکھا رہا ہے نا. گناہ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کر رہا ہے. یہاں تو ایک چماٹ پڑ جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ 2 چماٹ مارے, اگر ایک گالی دے دی تو میں 2 گالی دوں. یہاں انبن ہے, بھائی سے لڑا ہوا ہے, رشتہ دار سے لڑے ہوئے ہیں, پڑوسی سے لڑے, ایک دوسرے کو معاف کرنا ہی نہیں چاہ رہے. اللہ فرما رہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اس کی رحمت جوش میں آتی ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا, وہ عمر نہیں دیکھتا, وہ حرکت نہیں دیکھتا, وہ صرف جذبہ دیکھتا ہے, اخلاص دیکھتا ہے, تڑپ دیکھتا ہے اور طلب دیکھتا ہے. یہ کون ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. حضرت کے دور میں, حضرت کے درس میں اور مجلس میں ایک عورت بھی آیا کرتی تھی, درس سنا کرتی تھی. وہ عورت کہنے لگی کہ میرا شوہر دنیا سے چلا گیا, میرا ایک چھوٹا بیٹا تھا, میں چاہتی تھی کہ میں شادی کر لوں, لیکن پھر یہ سوچ مجھے فکر لاحق ہوئی کہ اگر میں نے شادی کر لی کہیں ایسا نہ ہو یہ میرا بیٹا, میرا بچہ
یہ برباد نہ ہو جائے، اس کی زندگی برباد نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے جذبات کی قربانی دی، میں نے اس بچے کو پالا پوسا، حضرت کی مجلس میں لے جایا کرتی تھی، لیکن جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، باہر کی زندگی دیکھنے لگا، مجھے خطرہ لاحق ہوا۔ میں نے حضرت والا حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ سے فرمانے لگی کہ حضرت اسے بھی آپ نصیحت کیجئے، اسے بھی آپ ہدایت کا کچھ کلمات اور جملہ سکھا دیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ اسے حدیث پڑھاتے، سبق پڑھاتے، پیغام دیتے، نصیحت آموز جملہ کہتے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ پڑتا۔ ماں پریشان ہے۔ ایک دن بیٹا شراب پی کر گھر پر آیا، ماں پھر پریشان ہے، حضرت سے کہنے لگی کہ میرا بیٹا اب تو شراب پینے لگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اب میں کیا کروں، میں نے تو اسے بڑی نصیحت کی، آج یہ بستر پہ جا لگا۔ ماں سے کہنے لگا اماں جی جاؤ نا، آپ اپنے استاد محترم حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر آخری پیغام میرا پہنچا دیجئے کہ مجھے صرف توبہ کے کلمات پڑھا دے، مجھے کلمات پڑھا دے، ایسا نہ ہو میری زندگی کی شام بدل جائے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ یہاں سے ماں دوڑتی ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دوپہر کا وقت قیلولہ کر رہے، رات کو دن کو آرام کرنے کے لیے جو سوتے ہیں اسے قیلولہ کہا جاتا ہے۔ دستک ہوئی، کون ہے؟ کہ آپ کی شاگردہ، آپ کی مجلس میں بیان سننے آنے والی، درس حدیث سننے آنے والی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے وہ آئی کیوں ہو؟ کہا میرا بیٹا چاہتا ہے کہ آپ آئیے اور اسے توبہ کے کلمات پڑھا دیجئے، ایسا نہ ہو وہ آج اس کا آخری دن ہو، آخری رات ہو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے میں نے یہ سوچا کہ کئی دن سے تو میں اسے نصیحت کر رہا ہوں، نصیحت کوئی کام نہیں آتی، آج بھی وقت ضائع کرے گا، میری نیند خراب ہوگی، آگے کے بھی معاملات ہیں اور درس حدیث ہے۔ کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو کہہ دو اپنا وقت ضائع نہ کرے، میرا بھی وقت ضائع نہ کرے۔ یہاں سے ماں روتے ہوئے آ رہی ہے، بیٹا نے چہرہ دیکھا، ماں رو رہی ہے، ماں رو رہی ہے۔ اندازہ ہوا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ بیٹا کہنے لگا اماں جی اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو آپ اپنے دوپٹے سے میری گردن پہ باندھ کر اس صحن پہ گھسیٹنا، اور اللہ سے کہنا اتنا نافرمان ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ مرنے کے بعد اس کے گلے کو رسی سے باندھ کر صحن پہ گھسیٹا جائے۔ پھر بیٹا کہنے لگا اماں جی میں جب مر جاؤں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرنا، ایسا نہ ہو میرے گناہ کی وجہ سے، میرے کرتوت کی وجہ سے اور دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، مجھے گھر کے کسی صحن میں آنگن میں مجھے دفنا دینا۔ یہ کہنا تھا کہ روح اس کی پرواز کر گئی، روح اس کی جان سے جان آفرین کے سپرد ہو گئی۔ دروازے میں دستک ہو رہی ہے، کون ہے؟ کہا حسن بصری، دروازہ کھولو۔ کہا آپ کیسے آ گئے؟ کہا جیسے تم گئی تھی میں خواب میں اللہ تعالیٰ کا زیارت کر چکا ہوں، اللہ کا حکم آیا ہے، تو میرا ولی کیسا بنتا ہے کہ میرا ولی کا جنازہ ہے تو پڑھانے نہیں جاتا، انکار کرتا ہے۔ اللہ کی اس بندے کی طلب اور طلب دیکھیے، یہاں سے یہ ماں سے کہہ رہا ہے، وہاں حسن بصری رحمہ اللہ بھی سو رہے ہیں، خواب میں اللہ کا حکم ہو رہا ہے، ولی کیسا بن رہا ہے؟ میرا ولی وہاں جنازہ تیار ہے اور تم انکار کر رہے ہو، جاؤ اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرمانے لگے میں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اتنا معاف کرنے والے، 99 بندوں کو قتل کیا بنی اسرائیل میں، جو سچا واقعہ ہے۔ دل میں انگڑائیاں ہوئی، تڑپ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، زندگی کب شام میں بدل جائے۔ یہ کہنے کے بعد فکر لائق ہوئی، ایک عابد کے پاس گئے، اس عابد نے کہا فلاں بستی پہ جاؤ، وہاں ایک عالم دین ہے، وہ تمہیں صحیح مشورہ دیں گے۔ بلکہ عالم کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ۔ اب اس بستی پہ گئے تو وہاں عابد کو دیکھا، اور عابد عبادت کرنے والا وہ مسائل جانتا نہیں ہے، اس لیے حدیث میں فرمایا الفقیہ واحد اشد من الفی، کہ ایک فقیہ جو ہے ایک مسائل کا جاننے والا عالم دین 1000 عابد سے بہتر ہے،
1000 عابد پر باری ہے. وہ عابد عبادت کرے گا اپنے علم کے زور پہ نہیں، بس شوق پر، لیکن عابد عالم مسائل کو سامنے رکھ کر اللہ کی عبادت کرے گا اور لوگوں کو بتلائے گا. اس عابد نے کہہ دیا کہ نہیں، 99 بندوں کو قتل کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ تمہیں کہاں معاف کرے گا، اللہ کی پکڑ ہے اب تمہیں. اس نے کہا کہ اچھا اللہ معاف نہیں کرے گا، پھر یہی سینچری مکمل کر دو. اس کو بھی قتل کر دیا. آگے پھر نکلے، کسی نے کہا کہ فلاں بستی پہ جاؤ، اس عالم دین سے بات کرو. عالم دین کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا. اللہ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اور کلمہ پڑھتے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا سچے دل سے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، مگر شرط یہ کہ طلب اور اخلاص کے ساتھ ہو. وہ وہاں سے گئے، کہا کہ فلاں بستی پہ جاؤ، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. بس وہ فلاں بستی تک گئے تھے، اللہ کی پکڑ آ گئی اور روح اللہ نے کھینچ لی. اب دونوں فرشتے آ گئے. جہنم والے چاہ رہے ہیں کہ 100 کو قتل کے سے جہنم لے جاؤ، اور جنت والے آ رہے ہیں کہ بھئی یہ جنت کے ارادے سے، کلمے کے ارادے سے، توبہ کے ارادے سے، اللہ سے معافی مانگنے کے ارادے سے آگے بڑھا ہے، لہذا یہ جنت پہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم لڑو نہیں، زمین کی پیمائش کر لو، زمین کی پیمائش کر لو. اگر یہ اللہ والوں کی مجلس میں پہنچنے کی مجلس پیمائش کم ہے تو وہ وہاں شمار ہوگا، اللہ والوں میں شمار ہوگا. اور اگر یہ بستی سے قریب تھا، ابھی نکلا ہی تھا، تو یہ بستی والوں میں شمار ہوگا. 100 قاتلوں میں یہ بھی شمار ہوگا، اس نے 100 کو قتل کیا ہے. روایت میں یہ بات بھی آتی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس طرف سے کم ہو جاؤ، اللہ والوں کی مجلس میں کم ہو جاؤ، نیک لوگوں کی مجلس کی طرف کم ہو جاؤ، پیمائش وہاں پر کم ہو جائے. یہی اللہ فرما رہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دو کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں. آج کا سبق ہی ہم سمجھ لیں، ایک دوسرے کو درگزر کرنے والا بن جائے. آج دنیا میں ہم کسی کو معاف کریں گے، امید ہے اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں جہاں معافی کا سرٹیفکیٹ کسی کے پاس نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی دولت نصیب فرمائے. واخر دعوانا